السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ پران نہیں ایمان کی فکر کیجئے۔ 22 جنوری کی تاریخ کو RSS اور BJP نے فکری ارتداد کے جشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب تک جو ڈھکے چھپے منافق تھے، انہوں نے کھل کر رام بھکتی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ رام کے تئیں اظہار عقیدت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان عقیدت میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اجودھیا کے باشندہ نور عالم نے اپنی وسیع و عریض اراضی پر 22 جنوری کو عظیم لنگر کا اہتمام کیا ہے، تاکہ اس عظیم الشان تاریخ کو کوئی رام بھگت بھوکا نہ رہے۔ مراد آباد کے شعیب صاحب پیتل کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج کل پیتل سے بنا ہوا رام مندر کا ماڈل زور و شور سے تیار کر رہے ہیں۔ اس میں مودی جی کی تصویر بھی جڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس ماڈل کی زبردست ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں سیوا کرنے کا موقع ملا ہے۔ کانپور کے رہنے والے فیاض راٹھور سکوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان دنوں وہ ایسے سکے تیار کر رہے ہیں جن میں ایک طرف رام مندر کی تصویر ہے تو دوسری طرف خود رام جی براجمان ہیں۔ مہاراشٹر سے فاطمہ شیخ پیدل رام کی عقیدت میں اجودھیا نکل پڑی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان 22 جنوری کو اپنی کالونیوں میں جشن اور چراغاں کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر چندہ دے رہے ہیں اور اس دن کو ملک کے لیے یادگار قرار دے رہے ہیں۔ آگرہ میں BJP اقلیتی مورچہ کے مسلم صدر نے برقع پوش خواتین کے درمیان موم بتی کے پیکٹ تقسیم کیے تاکہ وہ 22 جنوری کو چراغاں کیا جائے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے حالات کے رخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب مسلمان کھلم کھلا ارتداد کا اعلان کر رہے ہیں۔ 22 جنوری سے پیدا شدہ صورتحال کو اس کے لیے وہ غنیمت سمجھ رہے ہیں اور RSS کا اور BJP کا یہی مقصد ہے۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اب ہندو راشٹر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ 22 جنوری کو ہونے والا جشن RSS کے ویژن کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔ RSS کے اہم لیڈر اندریش کمار نے ایک اپیل جاری کی ہے کہ مذکورہ تاریخ کو تمام مساجد، مکاتب، مدارس اور دینی اداروں میں رام کے نغمے گائے جائیں۔ یہ اعلان اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو بات اشاروں اور کنایوں میں کہی جا رہی تھی، اب برملا اس کا اعلان ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلے عام ارتداد کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو خیر آباد کہہ کر رام کے رنگ میں رنگ جائیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل پہلے ہی فکری ارتداد کی راہ پر چل پڑی ہے۔ اب اس میں نئے خاندان اور گھرانے بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل عزت اور شہرت کے بھوکے ہیں۔ وہ اس کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی نادان اور احمق ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ شرک کی پناہ میں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر عزت کی خاطر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ چند دنوں تک ایسے لوگوں کی واہ واہی ہوتی ہے، پھر وہ نہ کسی گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دراصل عزت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہے۔ جو اس سے ہٹ کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ دور آزمائشوں اور فتنوں کا ہے۔ معمولی مفاد کے لیے لوگ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں علماء، ائمہ، قائدین اور باشعور حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ جمعے کے بیانات میں کھل کر توحید کی اہمیت اور کفر کی شناعت پر گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں کسی مداہنت کی ضروری نہیں ہے۔ وقت کے بوجہل اور بولہب کے سامنے بے باک انداز میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حق کا اعلان کیا جائے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے اور ایمان کا مطالبہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوستو، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔